الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، جو کہ بد اخلاق محبوب کو من چاہا بنائیں، اس نام سے دیا گیا ہے یہ وظیفہ۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے یہ بات میں کرتا چلوں کہ اس وظیفے کو جائز کام کے لیے استعمال کرنا ہے، ناجائز کے لیے استعمال بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک محبت کا وظیفہ ہے اور کمال وظیفہ ہے اور بزرگوں کا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ بزرگوں نے کئی مرتبہ اپنے مجربات میں اس کو لکھا ہے، اور یہ وظیفہ وہ عورت بھی کر سکتی ہے کہ جس کا خاوند بری عادت میں پڑا ہو، نشہ کرتا ہے یا کوئی اور بری عادت ہے اور عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جس طرح کہ آج کل معاشرے میں ہو گیا ہے۔ لیکن میں نصیحت کروں گا اپنے سننے والوں کو کہ ایسے کاموں سے بچیں۔ اس کام میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسوائی کے، رسوائی ہی ملتی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اپنے وقت کا ضیاع ہے، اپنے پیسے کا ضیاع ہے اور اپنی رسوائی بھی ہے، بےعزتی بھی بالکل فری میں ملتی ہے۔ ایسے کاموں سے بچیں۔ میں سننے والوں سے بار بار یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوں۔ اپنی بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بیوی نیک ہو تو جنت میں حوروں کی بھی سردار ہوگی، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ نیکی کی طرف راغب ہوں اور اپنے شوہر کے پیچھے ہی چلیں۔ اپنے شوہر کو اپنے پیچھے نہ چلائیں، خود اپنے شوہر کے پیچھے چلیں۔ ہاں، اگر تمہارا شوہر غلط راستے پر چلتا ہے تو پھر نہ چلیں۔ شریعت صرف یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ اگر شوہر سیدھے راستے پر چلتا ہے تو عورت بھی اس کے پیچھے چلے، اگر شوہر غلط راستے پر چلتا ہے تو عورت کو اس کے پیچھے بالکل نہ چلے۔ اگر شوہر بری عادت کا شکار ہو تب بھی وہ عورت اس وظیفے کو کر سکتی ہے۔ گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو تب بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ یا بد اخلاقی ہو، اس میں ہر ٹائم باتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جناب علی اس کو تو چپ آتی نہیں، جس وقت گھر آتا ہے کوئی نہ کوئی بات کا بہانہ بنا کر گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل کے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ تنگ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں تاکہ یہ مجھ سے تنگ اور گھر چھوڑ جائے، یا پھر اپنی بیوی کے قریب نہ آنا، اس سے تنگ کرنا، صحیح نظر سے نہ دیکھنا۔ یہ وہ تمام عورتیں جائز کام کے لیے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اس لیے اس کا میں نے نام رکھا ہے کہ بد اخلاق محبوب کو من چاہا بنائیں۔ اور یہ مجرب شدہ وظیفہ ہے، مجرب المجرب بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر اس وظیفے کو جس وقت مرضی، چاہے لازمی نہیں ہے کہ آپ دن کے وقت کریں یا رات کے وقت کریں، دوپہر کے وقت کریں، جس وقت مرضی چاہے آپ کر سکتی ہیں۔ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے اور اس کے دن بھی کوئی مقرر نہیں ہے کہ کتنے دنوں تک کرنا ہے، لیکن یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو بھی بتایا گیا ہے چند دنوں میں انہوں نے رزلٹ دیکھا ہے، چند دنوں میں رزلٹ دیکھا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ بہتر ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ پہلے پڑھا ہے آخر میں بھی اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی نماز والا درود۔ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے محبوب کو پلا دیں۔ چند دن یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس کے دل میں ایسی محبت دین کی بیٹھے گی نا، خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا، بری عادتیں تمام چھوڑ جائے گا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ چند دنوں میں آزما کر دیکھ لینا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔